تفصیلی نعمتیں ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے بچایا تم کو فرعونیوں سے. آل فرعون، فرعونی. فرعون مشہور ہے کہ اس کا نام تھا ولید ابن ریان. اور فرعون یہ خود سورج پرست تھا. فر کے معنی سورج، عون کے معنی عبادت. سر رسی میں نیچے لٹکا کے اور سورج کی عبادت کرتا تھا. استاذ گرامی قدر امام التاریخ و تفسیر مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ولید یا ریان نام ہرگز نہیں ہے، یہ تو عربی ہے. اور فرعون کی زبان تھی قبطی، اس کی لغت تھی قبطی. قبطی مصر. فرعون کا نام تھا طوط نامون. طوط نامون قدیم مصر کے نقشے میں بھی یہی نام مل گیا ہے. فرعون کی عمر 400 سال تھی. 400 سال میں ہی بیمار کبھی نہیں ہوا تھا، سر میں درد تک نہیں ہوا تھا. فرعون نے طویل مدت تک سلطنت مصر کرتے ہوئے جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے پاس ابلیس آیا کہ جب تو خدا بن گیا کوئی وزیر تو ہو. کہا کون؟ کہا میں بنتا ہوں. بہت اچھا. مصر میں قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں تھی، فصلیں ختم ہو گئی، حیوان و انسان پیاسے مر رہے تھے. لوگ فرعون کے پاس آئے کہ آپ ہمارے خدا ہے، بارش کی مہربانی کر. فرعون نے وزیر کو طلب کیا، ابلیس کو. اس کو کہا کہ بارش کا انتظام کرو. اس نے کہا آج رات کو ہو جائے گی. ابلیس نے شیطانوں کو حکم دے دیا کہ رات کو اوپر چڑھ جاؤ اور پورے شہر پر پیشاب کر دو. صبح جب لوگ اٹھ گئے تو زمین گیلی ہے کہ بارش تو ہو گئی ہے لیکن تعفن بہت پھیل گیا ہے اور کلیجے پھٹ رہے ہمارے. دوبارہ فرعون کے پاس آئے. فرعون کو کہا کہ بڑی مہربانی بارش تو ہو گئی ہے لیکن بدبو بہت زیادہ ہے. اس نے وزیر کو طلب کیا کہ یہ کیسی بارش برسائی ہے، بہت بدبو ہے. وزیر نے کہا خدا خود بنا ہوا ہے، بارش میں برساتا ہوں، باتیں کرتا ہے. میں جب بھی برساؤں گا اس سے زیادہ بدبودار ہوں، اس سے زیادہ بارش میں نہیں برساتا. فرعون کو ایک خواب آیا. اس خواب کی تعبیر اہل نجم نے دی، کاہنوں نے، کہ اسرائیلیوں میں ایک بچہ متولد ہونے والا ہے اور وہ سلطنت مصر کی کایا پلٹ دے گا. تو فرعون نے حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جتنے نارینہ اولاد ہو سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے. توبہ. او اکبر الہبادی نے کہا ہے کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل میں بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا. بس ایک کالج بنا لیتا اور اس میں کہتا کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھے. لڑکیاں دوپٹے گھر رکھ کے آ جائے اور لڑکے ایسے ایسے ہو کر کے آ جائے. اور جس کے ساتھ جو کام وہ کر سکتا ہے. تو کوئی شریف آدمی نہیں پیدا ہوتا تو نبی کون بنتا؟ استغفر اللہ. یہ علماء کی بہترین تعلیمات کی برکات ہے کہ آج کالج اور یونیورسٹیوں میں بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں الحمدللہ. وہاں سے بھی پاک باز لوگ نکلتے ہیں. اور خود ان کو ہی کہنا پڑا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑے، چرخ پہ جھولو. بس ایک سخن بندہ یہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے بچایا تم کو فرعونیوں سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ پہنچا رہے تھے تم کو برے برے عذاب، سخت تکلیف دے رہے تھے، لڑکوں کو قتل کر رہے تھے. اس کی تفصیل يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. عورتیں ہی عورتیں ہو ہر جگہ. مدرسۃ البنات، مدرسۃ البنات، اقرا للنساء، اقرا للنساء، لا حاجہ الی الخنثیٰ. کشمیر گیا 20 سال پہلے، بہترین مدرسے تھے، لڑکے 200-300 پڑھ رہے تھے.
اب گیا لڑکے ہے ہی نہیں، سب لڑکیاں بھری ہوئی ہے. میں نے کہا کشمیریوں عید کون پڑھائے گا؟ عورت. جمعہ کون پڑھائے گی؟ عورت. سارا نظام تمہارا درہم برہم ہو جائے گا. پیسے تو ملتے ہیں، بیویوں سے فیس لیتے ہو، اور لڑکوں کی جگہ تو مسافرین آتے ہیں، ان کو تو دینا پڑتا ہے. اغراض دنیا اہل دین پر غالب آ گئے، اور بنات اور اقرا کے نام پر دکانداریاں چل رہی ہے. فإلی اللہ المشتکا. خدا کا فضل ہے اس میں کراچی کے مدارس ثابت قدم رہے ہیں. یہاں بنون کی تعداد پہلے سے 10 گنا بڑھ گئی اللہ کے فضل و کرم سے. بنات ایک ضرورت ہے، جس محلے میں بنات رہ رہی ہے وہاں انتظام ہو جائے، پردے اور عفت کے ساتھ پڑھے. اصل کام وہ بنون کا ہے، بنات کا نہیں. یاد کرو جب بچایا تم کو ہم نے فرعونیوں سے جو پہنچا رہے تھے تم کو طرح طرح عذاب، مار رہے تھے تمہارے بیٹوں کو، زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور تمہارے ایسا ہونے میں آزمائش تھی تمہارے رب کے ہاں سے بہت بڑی. بلا کا لفظ کبھی امتحان کے معنی میں ہے، کبھی انعام کے معنی میں ہے. اولاً امتحان تھا، ثانیاً حضرت موسیٰ تشریف لے آئے.